تصوف میں مجاہدہ اور زہد ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ مجاہدہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کی طلب میں سختیوں کو برداشت کرنا اور ان سختیوں میں سے گزرنا، رضا کے ساتھ، محبت اور اخلاص کے ساتھ ان سختیوں کو قرب الہی کے لیے ان سختیوں سے گزرنا، ان کو برداشت کرنا، اس کی رضا کے اندر رہ کے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ مجاہدہ یعنی اپنی خواہشات جو اللہ کے تقرب کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ان خواہشات سے نکلنا، اپنی خواہش کو دل سے نکالنے کا نام جو ہے، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ راحت اور سکون اور ان چیزوں کو ترک کر کے اللہ کی محبت میں جو ہے اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کے راستے پہ چلنا اور اسے اختیار کرنا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ بہت سارے بزرگان دین نے جو بھی مقامات پائے وہ مجاہدے کے ذریعے پائے، کیونکہ مجاہدے کے بغیر مشاہدہ وہ محال ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اور مجاہدہ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ آپ کی محبت و وفا کا گواہ ہے، یہ گواہی ہے، آپ کی محبت کی گواہی ہے، یہ صدق ہے آپ کا، یہ وفا کا معیار ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہیں یا اس کے قرب کے متلاشی ہیں، اس کی تمنا ہے آپ کو، اس کی جستجو ہے، تو مجاہدہ آپ کو لازم کرنا پڑے گا۔ بغیر مجاہدے کے آپ کا وہ جو چیز ہے، وہ وفا اور محبت جو ہے، اس کا ثبوت جو ہے نا، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ مجاہدہ ہے۔ تو بڑے ایسے بزرگان دین ہیں، حضرت جنید بغدادی سرکار کا یہ واقعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سردیوں کی راتوں میں جو ہے وہ اپنے کمبل کو پانی میں بھگو دیتے تھے اور اپنے نفس کو جو ہے وہ ان اذیتوں میں ڈالتے تھے تاکہ تو آرام نہ کر سکے اور پوری رات شب داری کرے۔ تو ان کا وہ جو یہ عمل تھا کہ پوری رات اپنی راحت کو چھوڑ کے تو اللہ کی محبت میں وہ پوری رات شب داری کرتے، نوافل ادا کرتے، عبادت کرتے، ذکر و اذکار میں اس کا جو ہے وہ اللہ کی محبت کا جو انس ہے اس کو وہ حاصل کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں مجاہدے کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اسی چیز کا نام مجاہدہ ہے، کیونکہ بنا مجاہدے کے آپ کو مشاہدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو مجاہدہ در حقیقت اللہ کے راستے میں آپ کی وفا اور اخلاص کا ثبوت ہے۔ آپ اگر کسی منزل پہ جاتے ہیں، آپ نے دریا میں اترنا ہے، تو آپ کسی کشتی کو لیں گے اس کو دریا کو پار کرنے کے لیے۔ تو جب آپ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو جب آپ اس کو وہ کشتی کے وہ جو چپو ہیں وہ جو چلاتے ہیں جب آپ، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو وہی دریا کے پار لے کے جائے گی۔ اگر آپ کشتی پہ بیٹھ گئے ہیں تو کشتی تو نہیں آپ کو دریا کے پار لے جائے گی، اس کے لیے تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ جب کوشش نہیں کریں گے تو آپ کنارے پہ نہیں لگیں گے۔ تو مجاہدہ در حقیقت اللہ کی رضا کے لیے سختیوں کو برداشت کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ ہر وہ خواہش جو آپ کے دل میں جگہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس خواہش کی پرستش میں گم ہیں، اور اس خواہش کو ترک کرنا جو ہے نا، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں جنہوں نے فقر و فاقہ اختیار کیا، بھوک اختیار کی، کتنے کتنے دن جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا، کیونکہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو آپ کی شہوتیں جو ہیں، آپ کے نفس کے جو فریب ہیں وہ تیز ہو جاتے ہیں۔ تو بھوک اور فقر و فاقہ جو انہوں نے اختیار کیا تو در حقیقت یہ مجاہدہ ہی سے تھا، کیونکہ بھوک کی وجہ سے جو خواہشات ہیں، یہ نفس کی جو طاقت ہے نا، وہ کم تر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھوک
آپ کے نفس کو کمزور کرتی ہے. اور یہ یہاں پہ آ کے 2 فارمولے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کثرت سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ کثرت جو ہے، وہ عبادت جو ہے، وہ غذا روح کی ہے. روح کو اس سے طاقت ملے گی. اور بھوک سے جو ہے وہ نفس کمزور ہوگا. اس لیے انہوں نے فقر و فاقہ بھی اختیار کیا. اور جو ہے وہ بزرگان دین نے جو اصل کاملین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ اس وقت جو آستانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے لیبل لگا کے کہ ہم اہل فقر ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، پیشہ ور پیروں کی بات نہیں کر رہا. تو کسی عارف اللہ کا فرمان ہے کہ عاشق جو ہے وہ موٹا نہیں ہو سکتا. یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اس کو کھانوں سے رغبت نہیں ہوگی. وہ فاقہ کشی اختیار کریں گے. وہ لوگ شب دار ہوں گے. اب فاقہ کش اور شب دار بندہ موٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے اس سینس میں بولا ہے کہ عاشق جو ہے وہ موٹا نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ آگے 2 چیزیں ہیں، ایک آپ کی روح اور ایک آپ کا نفس. جب آپ فاقہ کشی کو اختیار کرتے ہیں اور فاقہ کشی کے بعد اس فارمولے کو مجاہدے میں ڈھالتے ہیں عبادت کی طرف، تو اس سے آپ کا نفس جو ہے مغلوب ہوگا، وہ کمزور ہوگا. اس کی خواہشات جو ہیں کمزور تر ہوتی جائیں گی، اس کی شہوتیں کم ہوتی جائیں گی. تو کثرت ذکر کے ساتھ آپ کی روح جو ہے وہ تقویت پکڑے گی، اس کو طاقت ملے گی. یعنی روح کو اس کثرت سے اس کی جو ڈوز ہے، اس کی خوراک ہے، وہ جب آپ دیں گے اس کو، تو اس سے وہ طاقتور ہوگی. اور نفس کو کمزور کرنے کے لیے اس کی خوراک اس سے چھیننی پڑے گی. اور اس کی خوراک کیا ہے؟ کم کھانا. یہ مولا علی سرکار کا بھی فرمان ہے نا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. تو یہ سارے معاملے اسی لیے ہیں. اسی لیے تو بزرگان دین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے مقربین صحابہ کرام تھے، انہی کا راستہ اختیار کیا. کیونکہ صحابہ کرام نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اتباع کی، ان کی تعلیمات کی اتباع کی. تو مولا علی کا یہ فرمان عین حق پہ ہے، اس پہ کوئی شک ہی نہیں. اور تمام بندگان خدا جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، جو عشق حقیقی کی لائن کے اوپر ہیں، جن کو فقر عطا ہوا، ان لوگوں نے وہی راستہ اختیار کیا. اس راستے کے باہر ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. اور یہ اہل طریقت کا شیوہ ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں. آپ ان تینوں چیزوں کو الٹ بدل دیں تو اس کا ریئیکٹ دیکھیں. زیادہ بولنا شروع کر دیں، آپ کا دل جو ہے آپ کا قلب مردہ ہو جائے گا. زیادہ کھانا شروع کر دیں، شہوتیں جو آپ کے باطن میں چھپی ہوئی ہیں نفس کی، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ اپنا سر اٹھا لیں گی. تو زیادہ سونا کر دیں، شروع کر دیں. تو زیادہ سویا ہوا بندہ بھی جو ہے وہ غفلت میں رہتا ہے، اس کا قلب غفلت میں رہتا ہے. تو جن لوگوں کو یہ راستہ نصیب ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، جو یہ عطا ہوتا ہے مرشد کامل کی نگاہ سے، اس کی صحبت سے، جن لوگوں کو، وہ لاکھوں میں کوئی ہے، ہر مرید نہیں ہے میں جن کی بات کر رہا ہوں، وہ لاکھوں میں کوئی ہے جو پورے صدق کے ساتھ اس راستے میں آتا ہے، جس کی طلب سچی ہوتی ہے، جس کی جستجو سچی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ان راستوں پہ چلنے کے لیے، اس راستے پہ چلنے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو ان کے نفس کو کمزور سے کمزور تر کریں اور ان کی روح کو طاقتور کریں. وہ کم بولیں گے، کم کھائیں گے، ان کی غذا بالکل محدود سی ہوگی. اور وہ اپنی غذا کو جس پیمانے پہ لے آئیں گے نا، یہ بھوک جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین کا یہ سن کے حیران ہوتے ہیں، وہ 6 دن انہوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا اور وہ زندہ کیسے تھے. در حقیقت آپ کی ڈوز، آپ کی خوراک آپ کے ہاتھ میں، چاہے اسے بڑھا لیں چاہے اس کو گھٹا لیں. تو یہ سارے کے سارا جو راستہ ہے یہ مجاہدے سے ہی حاصل ہوتا ہے. اللہ کی محبت، اس کا قرب. دیکھیں ایک آدمی ہے وہ اللہ اللہ تو کر رہا ہے، لیکن وہ سردیوں میں سرد ٹھنڈے پانی سے، یخ بستہ پانی کے ساتھ وضو نہیں کر رہا، تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے.
گو کہ اہل طریقت کے نزدیک تو ہے، اللہ کے حضور جو ہے وہ تو آپ کی نیت، آپ کا اخلاص دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ ٹھنڈے اور یخ بستہ پانی کے ساتھ وضو کرنا، اس سے آپ کے نفس کے اوپر ضرب لگے گی، نفس یہ برداشت نہیں کرے گا کہ آپ ٹھنڈے پانی میں جو ہے وہ وضو کریں۔ تو جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا، پھر وہ نفس سے بھی زہد کرواتے ہیں، اپنے نفس کو تابع رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تو جن لوگوں نے اپنے نفس کو نکیل ڈالی، ان کو اس کو تابع کیا، اس کو جھکایا اس کی بندگی کی طرح، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے خاص انعام یافتہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ راستہ ان کا جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ راستہ ہر انسان کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہر آدمی یہ بات سن لے کہ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، جو ٹاپک میں اپنے اس چینل پہ لے کے آیا ہوں، یہ ہر آدمی کے متعلقہ ہی نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی طلب رکھتے ہیں، اس کے متلاشی ہیں اور اس سے خالص ترین محبت جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے۔ یہ میرا چینل دنیا دار بندوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ میں ان کی گوش گزار کر رہا ہوں یہ چیزیں، تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو مجاہدہ در حقیقت راحتوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں، اس کے راستے میں زہد اور مجاہدہ اختیار کرنا، سختیوں کو برداشت کرنا، اور اس سختیوں میں سے اس سختیوں پر راضی رہنا، شکر کر ادا کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔